یہاں بارڈر کے علاوہ روزگار نہیں، بارڈر بند ہوگا تو ہر کوئی بے روزگار ہوگا۔ ٹوکن کا طریقہ کار ختم ہو تو اچھا ہے۔ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کے کاروبار سے وابستہ خاندانوں کی کہانی۔ پنجگور کے رہائشی رزاق ایک ڈرائیور ہیں جو ایران سے ڈیزل پاکستان لاتے ہیں، جس سے بمشکل ان کے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ 3 ماہ بعد میرا نمبر آیا، 2 دن وہاں گزارے۔ راستہ خراب تھا، راستے میں پانی کی سہولیات بھی نہیں تھی۔ ٹوکن ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، سیٹوں کے پاس 50 ٹوکن ہیں، غریب کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا نمبر 2 سے 3 ماہ بعد آتا ہے، اس میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ 6 بچے ہیں میرے۔ جب ٹوکن سسٹم نہیں تھا ہم اپنی مرضی سے آتے جاتے تھے۔ بلوچستان میں محدود روزگار کے مواقع کے باعث یہاں اکثر لوگوں کا انحصار ایران سے ہونے والی تجارت پر ہے۔ پاکستان اور ایران کی سرحد کے قریب یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے تیل بردار گاڑیاں صوبے کے دیگر علاقوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ یہاں کے مقامی افراد ایران سے پیٹرول اور ڈیزل خرید کر پاکستان کے دیگر علاقوں میں فروخت کرتے ہیں۔ یہاں روزگار کے دیگر مواقع نہ ہونے کے سبب یہاں کے لوگوں کا جو دار و مدار ہے وہ اسی غیر رسمی تجارت سے ہوتا ہے۔ یہ سخت اور دشوار گزار راستوں سے یہ تجارت ہوتی ہے۔ حکومت بلوچستان نے 2020 میں سرحدی اضلاع میں ٹوکن کا طریقہ کار متعارف کرایا۔ اس نظام کے تحت صرف رجسٹرڈ گاڑیوں کو ایران سے پیٹرول پاکستان لانے کی اجازت دی گئی تھی۔ ٹوکن سسٹم کے خاتمے کا مطالبہ کیوں زور پکڑ رہا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے بارڈر بچاؤ تحریک کے سربراہ نجیب سلیم کے ڈپو کا رخ کیا۔ ٹرپ کا یہ ہے کہ ایک بندے کے نام پہ جو CNIC ہے اس کا ایک گاڑی ہے، اس کے نام پہ اسٹیکر ہے۔ جس کے پاس گاڑی ہے CNIC ہے اس کے ایک ٹرپ پہلے آتا تھا 40 دن میں، جب ایک دن چھٹی ہوتا تھا سنڈے کے دن، پھر جمعہ کو ڈال دیا، پھر ہفتے کو ڈال دیا، 3 دن چھٹی ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کا ٹرپ سرکولیٹ ہوتا ہے 70 دن بعد آتا ہے۔ اور یہاں پہ ایسے کہ سارا سسٹم بارڈر کے اوپر ہے، یہاں پہ معاش، لوگوں کا کاروبار، زندگی سارا بارڈر کے اوپر ہے۔ یہاں پہ نہ کوئی کارخانہ ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ زراعت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بارڈر مثال کے طور پر اگر نہیں چلے گا تو زندگی سارے سسٹم بند ہو جائیں گے لوگوں کے۔ کبھی کبھار ڈیزل اوپر نیچے ہو جاتا ہے، پاکستان کا ریٹ نہیں گر جاتا ہے، ایران کا بڑھ جاتا ہے، تو اسی وجہ سے کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر دفعہ منافع کرتا ہے۔ ایرانی سرحد پر آمد رفت پر پابندیوں کے نتیجے میں بلوچستان کے ضلع کیچ سے متصل بارڈر پر بھی آمد رفت بند کر دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کے کاروبار سے وابستہ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے ماہر عارف سمجھتے ہیں کہ بارڈر پر سختیوں کی اہم وجوہات میں ایران پر عالمی پابندیاں اور IMF کی سخت شرائط ہیں۔ پاکستان ایک بہت بڑا انرجی کا جو حصہ ہے وہ ایران کے اس پیٹرولیم سے، خاص طور پر پیٹرولیم سے، اس کے علاوہ کموڈیٹیز کی بھی ٹریڈ ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر جو پیٹرولیم ہے وہاں سے ایک بہت بڑا فارن ایکسچینج کا بھی فائدہ ہوتا ہے پاکستان کو، کہ اگر آپ اوپن مارکیٹ سے یہ تیل خریدیں گے تو پاکستان کو اپنے ریزروز میں کمی آتی ہے۔ تو ایک طرح سے ایک تو یہ حکومت کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے ایک روزگار کا ایک یہ بڑا بہتر ذریعہ ہے۔ لیکن اب چونکہ ان پابندیوں کی وجہ سے اور خاص طور پر IMF کی نئی شرائط کی وجہ سے پریشر زیادہ ہے حکومت پہ، تو یہاں پہ کچھ زیادہ سختی کی گئی ہے، لیکن اس میکینزم کو کچھ تھوڑا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں معاشی جو اپرچونٹیز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ یہاں پہ نہ تو انڈسٹری ہے، نہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا کام ہے نوجوانوں کے لیے اور بارڈر کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے، تو اسی لیے انفارمل ٹریڈ کا سلسلہ جو ہے بہت عرصہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اس میں جو مشکلات آئی ہیں اس میں کچھ تو لوکل فیکٹرز ہیں اور کچھ بین الاقوامی سیاست کے اور علاقائی سیاست کے بھی وجوہات ہیں۔ پنجگور اور تربت سے منتخب رکن قومی اسمبلی پلین بلوچ ٹوکن سسٹم کے خاتمے اور بارڈر پر آزادانہ کاروبار کا مطالبہ کرتے ہیں۔
جس نے ای ٹیک کا فارمولہ دیا ہے وہ فارمولہ شاید میں کہتا ہوں ابھی پلاپ ہو گیا, ایک کاروبار بن گیا. جو لوگ ابھی ای ٹیک میں شامل ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سینکڑوں کے حساب سے ای ٹیک انہوں نے ناجائز ذرائع سے لیے, یا پیسے دے کے خریدیں یا سیاسی رشوت کے طور پر ان کو دیے گئے. ذرا ہم تو کہتے ہیں بالکل ختم ہونا چاہیے. کیا لوگوں کو شناختی کارڈ کی بنیاد پہ کاروبار کا اختیار دیا جائے. میرے پاس شناختی کارڈ ہے, میں اس ملک کا شہری ہوں, مجھے یہ حق ہونا چاہیے, میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں. کیوں میرے پاس, میں اس ملک کا شہری اور میرے پاس ای ٹیگ نہیں ہے, میں کاروبار نہیں کر سکتا. کیا میرے زندگی کے معاملات وہ لوگ نپٹا لیتے ہیں جن کے پاس ای ٹیگ ہے؟ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل اوسطاً 50 سے 60 روپے فی لیٹر سستا ملتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی مانگ بلوچستان سمیت دیگر صوبوں میں بھی ہے. تاہم پیٹرول ڈیزل ایسوسی ایشن کا ماننا ہے کہ ایرانی پیٹرول کی وجہ سے خلیجی ممالک سے امپورٹ کیے جانے والے تیل کی فروخت میں کمی دیکھی گئی ہے. وہ ایرانی تیل کے کاروبار کو اسمگلنگ سمجھتے ہیں. علی حیدر اسکول کے طالب علم ہیں جو آج اپنی باری کے تحت کوئٹہ ڈیزل پہنچانے آئے ہیں. ایک پیرے پر انہیں 1 سے 1.5 لاکھ روپے تک کی بچت ہوتی ہے, لیکن یہ نمبر 2 سے 3 ماہ بعد آتا ہے. سب گھر کے بہت ماشاءاللہ بڑا فیملی ہے, اسٹیکر تو ایک ہے. 27 یا 28 درہم لگاتے ہیں یہ ہمارے پنجگور کے بارڈر میں. اگر گورنمنٹ ہم کو نوکری دے قسم سے ہم زمباد کا کاروبار بھی نہیں کرتے ہیں. وہاں پر ایران میں وہ ایران کا فوج نہیں چھوڑتا ہے, یہاں پر پاکستان پر مجھے لائن دے دو, اتنا ہزار مجھے لائن دے دو. پولیس والے بولتے ہیں اتنا ہزار مجھے, ہمیں لائن دے دو. ہمارے لیے پھر کیا بچے گا؟ ہم کیا کھائیں؟ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنے لیے نہیں, ان کے لیے کام کر رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز پر رشوت کے الزامات کے جواب میں حکومت بلوچستان نے کوئی موقف نہیں دیا. تاہم وفاقی وزیر کامرس جام کمال خان بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں بارڈر سے متعلق مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے. ایک آپ کا بالکل لیگل چیلنج کا ٹریڈ ہوتا ہے, کچھ ایسا ٹریڈ ہے کہ جو وتھ پیسج آف ٹائم جسے اڈاپٹ کیا گیا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں جو بارڈر کے حوالے سے ہیں جن پہ ماضی میں بھی بڑی بات چیت رہی ہے, اور خاص کر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ کچھ ایسے آئٹمز ہیں کیونکہ پاکستان اور ایران اور افغانستان کا تقریباً کوئی 2300 کلومیٹر کا ایک بارڈر ہے. یقینی طور پہ وہاں بہت سارے جگہوں پہ فینسنگ ہوئی ہے, لیکن کہیں پہ وہاں فینسنگ کی ایسی پوزیشن بن جاتی ہے بیکاز آف جو اس کی جو جغرافی ہے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. وہ فلی مینڈ ہمارا بارڈر نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے اسپیسز ملتی ہیں. ان اسپیسز کو پھر جو لوگ اپرچونٹسٹ ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, پاکستان میں آ جاتے ہیں, ایریا میں گھس کے آ جاتے ہیں. پھر گورنمنٹ کی ان کے اوپر سختی ہوتی ہے, پکڑے جاتے ہیں, کسٹمز ہوں یا باقی ہوں. سو یہ ایشوز ڈو ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ٹائم ٹو ٹائم ان کو ایڈریس گورنمنٹ نے کیا ہے. اور ابھی بھی کچھ چیزوں کو, آئٹمس کو خاص کر فوکس میں رکھ کے بارڈرز پہ سختی بھی کی گئی. یقینی طور پہ اس سے وابستہ کا بہت سارے لوگ بھی ہیں. دیکھیں بلوچستان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے, جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری ایک کمیٹی بھی ہے پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے, کہ وہاں لوگوں کے پاس روزگار کرنے کے مواقع بہت کم ہیں. رزاق اور علی حیدر کا ماننا ہے کہ اگر انہیں روزگار کے دیگر بہتر مواقع میسر ہوں تو وہ یہ مشکل کام ترک کر دیں گے. ندیم خان, voicepk.net, پنجگور. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.